نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب الرحیق المختوم ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں آج ہم نے صفحہ نمبر 96 سے شروع کرنا ہے۔ ٹاپک ہے نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ یعنی آپ جو غور و فکر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قوم کیا کر رہی ہے اور آپ کے ذہن میں کیا وہ کشمکش چل رہی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرح سے ذہنی طور پر لوگوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کے عقائد ان سے میچ نہیں کرتے، پھر ظاہر ہے آپ کے اعمال بھی ان سے میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول یعنی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے، یعنی عرض۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ یعنی جو حیرت انگیز قدرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور جو اللہ کے افعال ہیں اور یعنی کہ کوئی مخلوق یہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور و فکر فرماتے تھے، اور یہاں سے جو ہمیں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال آپ کے لیے ہی تھا۔ تو اور پھر یہ کہ ابھی تو رسالت پہنچی نہیں تھی، اس سے پہلے تو ہم جانتے ہی ہیں، بعد میں تو آپ کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رمضان بھر قیام فرماتے اور آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ ٹھیک ہے۔ تو کھانا کھلانے کی جو ایک صفت ہے وہ پہلے سے بھی موجود تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، تفریط کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، یعنی کوئی اعتدال کی معتدل راہ نظر نہیں آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس پر آپ نہایت اطمینان اور انشراح قلب یعنی دل کے پورے یعنی دل اس پر کھلا ہو اور مطمئن ہو، اس کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت تھی شروع سے ہی فطرت الہیہ پر ہی تھی، اور آپ کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی جو ارد گرد لوگ تھے جن کے عقائد اور تصورات بالکل ہی بگڑے ہوئے تھے، ان چیزوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو مسخ نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، ہم میں سے جن لوگوں نے بھی دین کی راہ میں اپنی زندگیاں لگانے کا سوچا ہوا ہے، تو ان کو کچھ وقت می ٹائم، جس کو اب یہ ٹرم عام ہو گئی ہے، لیکن لوگ اپنے می ٹائم کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقوں میں پڑ جاتے ہیں اس وقت۔ یعنی میں اس وقت فارغ ہوں، میرے پہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ٹیب یا موبائل پکڑ کے کوئی بھی غلط چیز دیکھنا اور اس میں کھو جانا۔ می ٹائم سے میری مراد یہ ہے کہ وہ خاص وقت جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا گزاریں اور غور و فکر کریں، اور یہ آپ کو تبلیغ کے میدان میں بہت کام آتا ہے۔ اور یہ وقت تہجد کے وقت بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے بہت سے لوگ رات کے وقت بھی کچھ نہ کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خامن کو نکلنا ہے یا کچھ اور لگا ہوا ہے، تو دن کے وقت اگر آپ کو کسی وقت یہ وقت میسر آ جائے تو یہ نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم اور غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک سے یہ ذمہ داری بھی مطلوب نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ دوسروں پر انفلوئنس ہو اور ان کی زندگیوں کو بدل کر قرآن و سنت کے مطابق کر دے، تو پھر وہ عام لوگوں کی جو ہم اور غم ہوتی ہے نا، آج کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کدھر جانا ہے، کس کو بلانا ہے، اور دعوتیں، افطاریاں اور یہ سارا کچھ، اس سے ہٹ کر اس کی سوچ کہیں اور ہی گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے شخص کو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس میں اپنی زندگی خراب کرنے کی بجائے اللہ نے اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے تو وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم اور غم کی دنیا سے کٹ جائے اور اپنے ہم اور غم کو آخرت بنا لے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے جب وہ آخرت کا ہم اور غم اس کی زندگی میں آئے گا نا، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، یعنی تاریخ کا ایک راستہ مڑنے والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے جو بھی شخص اللہ کے دین کی راہ میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ اپنا می ٹائم ضرور نکالنا پڑے گا، یا تو رات کی تنہائیوں میں یا دن کے اجالوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، یعنی غور و فکر کرتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آئے گا تو پھر وہ اس حکم کے ساتھ، یعنی جو ابھی ان کو متعین نہیں تھا نا، واضح نہیں تھا کہ یہ کیا ہے جو میرے اندر ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو لیکن وہ تیاری کر رہے تھے، اس کام کے لیے تیار تھے کہ جو ہی وہ حکم آئے گا اس کے ساتھ وہ مستعد ہو جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوگی اور یہی سن کمال ہے، یعنی کمال کی عمر ہے یہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، یعنی انہیں نبوت یا رسالت عطا ہوتی ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے، یعنی ابھی صرف خواب میں نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی کہ جو رات کو خواب نظر آتا وہ صبح سچ ہوتا، یعنی جیسا رات دیکھا ہوتا ویسا ہی ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں سال ہے، یعنی 46 اس کا ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا، یعنی اکیلے رہنے کا یہ 3 سال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، یعنی دنیا جن جہالت کے اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اب اس رحمت سے مستفید ہو۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نیچے انہوں نے آپ کے لیے آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ دی ہوئی ہے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ سورۃ القدر کی آیت ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا اور ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ دلائل اور قرائن پر ایک جامعہ نگاہ ڈال کر جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اپنی یہ تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی، یعنی 39 ایئرز۔ آپ جانتے ہیں تھوڑا سا وہ فرق پڑ جاتا ہے نا قمری اور شمسی کے لحاظ سے۔ آئیے اب ذرا عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا، لاہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی، جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں۔ یہاں یعنی اللہ کی طرف سے جو انوار آئے وحی کی صورت میں،
یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے، یعنی تنہا رہتے، اور کہیں کہیں رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اب یہاں تک رک کے آپ دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا متوازن ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے، وہ مددگار ہیں آپ کی۔ اور نہیں تو آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اسی بات پر ہی وہ نالاں رہتی ہیں کہ یہ تو اپنے ہی کام لگے رہتے ہیں، اور ہمیں تو خود ہی بچوں کو ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے، ان کی ساری ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، ٹھیک ہے، یعنی بچے بھی ہیں اور سب کچھ گھر کا نظام چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کبھی آپ کو روکا نہیں ہے، بلکہ الٹا گھر سے سارا کھانا اور سب کچھ دینا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے کو پیک کر کے دینا یا کچھ بھی کرنا، یہ بھی ایک الگ سے ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پکا کے اس وقت کھلا کے فارغ کر دیں، لیکن کسی کا لنچ پیک کرنا اس کو، اور پھر یہ کہ کافی دنوں کے لیے کوئی چیز دینا، ٹھیک ہے آج کل کے وہ چیزوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ کرتی تھی نا، تو لیکن ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے معاون اور مددگار ہیں، کیونکہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ زوجہ کو کام فرصت ہوتی ہے کہ وہ دین کا کام کر سکے، تو خامند کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اور اسی طرح بعض اوقات خامند کے پاس وقت ہوتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، اور یہاں سے پھر آیات نازل ہوئیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ ابھی جو آیا نا انوار لاہوت کا شعلہ، یعنی کہ یہ کوئی جسمانی چیز نہیں تھی، یہ کوئی ظاہری چیز نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ آپ کے جسم کو ایک معنوی، ایک نہ نظر آنے والی، جس کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے، یعنی غیب کی کوئی چیز تھی جو جسم سے محسوس نہیں کی جا سکتی تھی، تو اس کو لینے کے لیے جسم کو تیار کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی جیسے اب یہ باتیں آسان ہیں نا کہ جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج دوائیوں وغیرہ سے کیا جاتا ہے، اور ہمیں اب پتہ چلتا ہے، اب لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ذہنی یا روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کا علاج روحانی طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کوئی کلام اترنے والا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا تھا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن تیسری دفعہ آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اس زور سے دبایا کہ قوت نہ چھوڑ دی، پھر دبوچا، پھر دبوچ کے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، اور اب یہ پڑھنا کیا تھا کہ ان آیات کا نزول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر کر دیا گیا، قلب مبارک پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کے پاس تشریف لائی اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہی کا یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کو قلب مبارک پر اتارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ توریت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ توریت تختیوں کی صورت میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور یاد ہے نا کہ انہوں نے غصے میں آ کر اس کو تختیوں کو نیچے بھی پلٹا تھا جب وہ ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ضرورت مند جو زمین سے لگے ہوئے ہوں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر
اعانت یعنی مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہاں چلے جاتے تھے اور کہ تم کیا میرے لیے اب ایک اور ٹینشن لے آئے ہو۔ جو آج کل دیکھیں ٹرینڈ جو بنتا جا رہا ہے نا کہ ہم بڑے یعنی دوسروں کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں وسوسہ آتا ہے نا ہم فوراً دوسرے کے منہ پر دے مارتے ہیں، اور یہی تعلقات کی خرابی کا بھی سبب بنتا ہے کہ ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بالکل ہی یعنی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مثبت انداز سوچ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی، حالانکہ وہ کیا ہیں، وہ کوئی نبیاں ہیں یا ان کی طرف کوئی رہنمائی آئی ہے، لیکن سبحان اللہ کہ کہنے لگیں اور بخدا اللہ کی قسم کھا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا، یعنی اگر یہ رب کی طرف سے ہے تو وہ آپ کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی نیکیاں ان کو گنوائیں کہ آپ رحم جوڑتے ہیں یعنی رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور جیسے بھی بتایا نا کہ یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، وہاں یتیموں کو نہیں جو بھی ضرورت مند ہوتے تھے، تو ہم نے پڑھا کہ جب غار حرا میں ہوتے تھے، اور ہر ممکن حد تک لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو خود تسلی دی ہے، اس کے بعد ان کے ذہن میں فوراً کسی روحانی شخصیت کا خیال آیا کہ جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یعنی جو بھائی کا بیٹا اس طرح سے فرمایا۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی ہستی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، یعنی اس وقت میں اسٹرانگ ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جیسے ان سے بات ہوئی، اور پھر انہوں نے کیوں کہا کہ لوگ آپ کو نکال دیں گے، کیونکہ وحدانیت کا جو بھی پیغام لایا تو لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کے درپے ہو گئے، اور ہر نبی کو تقریباً ہجرت کرنا پڑی۔ طبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا، میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکھا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، ابھی ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ فطرت پر تھے، تو چونکہ قریش مکہ میں تو شاعری اپنی فصاحت اور بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہ تو بات بھی شاعری میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مرثیے اور نوحے اور تعریفیں اور مدحہ اور سب چیزیں جو تھیں نا ان کی وہ شاعری میں ہی موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر عربی کو سیکھنا ہے تو دیوان عرب کی طرف رجوع کرو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، کیونکہ شاعر کیا کرتے ہیں وہ وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جو بھی جھوٹ سچ ہوتا ہے اس کو ملا کے کلابے باندھتے ہیں، کبھی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے ہیں، تو یعنی حقیقت سے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ تمام چیزیں فطرت سے ہٹ کر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اپنے دل میں نفرت رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شعر و شاعری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ امی تھے، یعنی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ لیکن اب جو بات آپ کو کہی گئی ہے یہ تو شاعری سے بھی بڑھ کر کہیں ایک مسحور کرنے والا کلام تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ان کی کیفیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جب ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو روحانی چیز اسپریچول تھنگ ان کی طرف آئی تھی وہ اس دنیا میں جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو یعنی کہ کمپیٹیبل کرنا ایک کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو قبول کرنا، اس کے اپنے دل میں بسانا، اور پھر یقین اور ایمان کی سیڑھی چڑھنے کے لیے انسان ان تمام کیفیات سے گزرتا ہے،
ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کتنے ہی لوگ اس کیفیت سے گزرے ہوں. آج آپ کو نیکی کا کوئی کام سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی ہی دفعہ وسوسے آتے ہیں. جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ایسی بات نہیں کر سکتے کہ ان کو شیطان اس طرح کر رہا تھا یا جو بھی، لیکن میں عام انسان کی کیفیت سمجھانے کی بات کر رہی ہوں کہ کتنی دفعہ وسوسے آئیں گے کہ کیا میں نے کیوں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، گزارا تو چل رہا ہے، نماز روزہ ہو جاتا ہے، میں کون سا غلط کام کر رہی ہوں، میں نیکی کے کاموں پر ہی ہوں، اور بس ٹھیک ہے نا، لوگ لگے ہوئے نا یہ کام کریں، فلاں بھی تو یہ کام کر رہا ہے، میرے تو یہ بس کا روگ نہیں ہے، اینڈ سو آن. اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ راہ سے ہٹنے لگتے ہیں. پھر ایک دم سے آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر کوئی چکا چوند روشنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، آپ اس پہ جمتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی وسوسے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کا خیال ایک دفعہ آتا ہے، لیکن وسوسے جو ہیں وہ شیطان پلٹ پلٹ کر ڈالتا ہے، شر الوسواس الخناس، کے پلٹ پلٹ کر حملے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے اس میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. جبریل علیہ السلام آگے پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں. افق وہ سامنے کنارہ ہوتا ہے نا جو آپ کو حد نظر تک آسمان کا پورا چھایا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ وہاں پر چھائے ہوئے تھے سارے نا، پاؤں جمائے کھڑے ہیں آسمانوں کے بیچ ہی، زمین پر کوئی ان کے یعنی پاؤں نہیں لگے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل علیہ السلام ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے مجھے اپنے ارادے سے غافل کر دیا. یعنی اب یہ محویت اتنی بڑھی کہ وہ جو میری سیوسائڈ کا ارادہ ہو رہا تھا وہ پیچھے چلا گیا. اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبریل علیہ السلام اسی طرح دکھائی دیتے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے. سبحان اللہ. یہ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی اندازہ کریں کہ جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، کہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جس میں کسی کے 4 2 2 3 پر ہیں تو ان کے 600 پر ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ یہ وہ مخلوق ہے جو کہ توالد اور تناسل سے آگے نہیں بڑھتی ہے، یعنی ان کی نسلیں نہیں چلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. تو ہر ایک، اور پھر کتنے بے شمار ہیں اور ہر طرح کے ہیں اور ان کے مختلف کام بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اور جبریل علیہ السلام ہی ہر طرف ان کو دکھائی دے رہے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے. اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا چچا کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا. انہوں نے کہا قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. یہ پاکی بیان کی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، قدوس کہہ کر. یہ جب ہم رات کو وتر کی دعا پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد بھی یہ الفاظ آتے ہیں. یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورقہ کی بات بتائی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اب یہ 2 روایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اور دونوں ہی جو بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اتھینٹک ذرائع سے ہی روایات لائیں، تو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے وہ مدت پوری کی تو آپ بھی آئے اور ورقہ سے ملے. وحی کی بندش، اب وحی بند ہو جاتی ہے. رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. اور وہی آپ کو میں بتاؤں پہلے ہی بند ہو گئی تھی. ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت گزری ہے نا،
تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد وحی کی آمد کا سلسلہ رکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت آئی یہاں تک کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ اچھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں۔ البتہ یہاں پر دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے، لیکن میرا بھی دل اسی پر ہی جا رہا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ 2.5-3 سال تو بہت لمبا عرصہ تھا، یہ تھوڑے ہی چند دنوں کی بندش تھی جو رہی، اور اس میں وہ والا واقعہ پیش آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا ہے، اور پھر وحی کا وہ انہیں جبریل علیہ السلام پھر سے نظر آ گئے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین رہے اور آپ پر حیرت اور استعجاب طاری رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب و تعبیر کی روایت ہے کہ وحی بند ہو گئی، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے۔ بخاری میں نا ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں، التعبیر ہے خواب کی تعبیر، ٹھیک ہے، یہ وہ اس میں ایک چیپٹر ہے، وہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ آپ نے آپ کو لڑکھا لیں تو جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا نا، میرا خیال ہے ہم میں سے جو بھی اس کیفیت سے گزرا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جمتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایفرٹ چھوڑ کے پھر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کوئی نور نظر آتا ہے، کوئی بات کر دیتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت تھی، آپ نے بہت اچھی مجھے بات بتائی، آپ تو بہت اچھا سمجھاتی ہیں، ایسی کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر آپ اپنے راستے پر جم جاتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ سلو پڑھنے لگتے ہیں، تو یہیں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایشورٹی بار بار آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا، یعنی جو بے چینی تھی وہ ختم ہو جاتی اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی، یعنی کافی عرصے کے لیے وحی بند رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، یعنی کہ پہاڑ سے خود کو گرا لیں، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اللہ نے نصیب فرمائی، انہوں نے یہ یقین ہو گیا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں اور یہ کوئی اس میں شیطان کا کوئی رول نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ تھے، اور جنگوں کے موقع پر آپ انا نبی لا کذب فرما رہے ہوتے تھے کہ میں نبی ہوں، کوئی اس میں جھوٹ نہیں، میرے پیچھے آؤ، اور تلواروں کے نرغے میں آپ کھڑے میں اور آپ یعنی کہ ڈر نہیں رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی، جیسے بھی بتایا نا کہ کسی شخص کو آپ نے مانوس کرنا ہو تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، ایک دم سے اس کو دھچکے نہیں دیے جاتے جو کہ یعنی کہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بریک دے دے کے اس جگہ تک لایا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے خود وہ شوق نکلے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، یعنی یقین آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے۔ آسمانی خبر کا ناقل مطلب ہے کہ ایز اٹ از اس کو بیان کرنے والا، نقل کرنے والا، جو اس نے اوپر سے سنا اور لیا وہی آپ کو دینے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر والرجز فہجر تک نازل فرمائیں آیات، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی، یعنی کہ پے در پے نازل ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ جو وقفے تھے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت دے کے تھوڑا تیار کیا جا رہا تھا
کہ آپ کے دل میں ایک یقین اترے اور آپ کے دل میں خود ایک طلب ابھرے کہ وہ وہی لینا چاہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد کیا تھا کہ پھر وہی میں گرمی آ گئی، یعنی وہ پے در پے نازل ہونے لگی. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بستر میں بھی پھر آئی جب آپ اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور یہ والی آیات پھر نازل ہوئیں. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر انشاءاللہ بند کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی. تو یہاں تک ایک ٹاپک ہوا ہے جو ہمارے لیے لے کے جانے کی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں نا کہ انبیاء کا ورثہ جو ہے مال و دولت نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے. تو ہم میں سے جس چیز کو یہ علم ملا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ پر چننا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً ان کیفیات سے گزرتا ہوگا. تو ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے بڑے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جتنی جلدی اپنی راہ پر لگ جائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اللہ کے ہاں کما سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ہم ڈاواں ڈول ہی گھومتے رہیں، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کی طرف سے کوئی کام آپ کو دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہو کہ اس پر انسان محنت کرے، کوشش کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی جاتی ہے اور راستے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ وہی کی اقسام ہے جو الگ سے ٹاپک ہے، نیکسٹ ٹائم کریں گے. اور پھر رمضان میں انشاءاللہ قرآن سے ہی جڑیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سیرت میں وہ ہمارے ساتھ ٹیک ہوم میسیج کے طور پر ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ کہ رمضان میں ہی، کہ یہ وہ وحی ہے کہ جس میں ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم اس کو ویٹ نہیں دیتے نا، اس کی قدر و قیمت ہم گواتے ہی چلے جا رہے ہیں. آگے آگے آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم کے میدان میں بھی، گھروں میں بھی، اس کو سیکھنے کے معاملے میں یا عملی زندگی میں اس کو اپنانے کے معاملے میں، اس سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے معاملے میں، ہر معاملے میں اس کو ہم اس کی قدر و قیمت کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وحی الہی کا علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دیں، اور ہم اس کو پھیلانے والے بھی بنیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت کے طور پر رکھ لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے یہاں پر نا دونوں وحی کو مزید ایکسپلین نہیں کیا. ہاں، دونوں وحی کو میں نے ایکسپلین نہیں کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ہمیں سکھا دے. جزاک اللہ خیر. یعنی وحی کے خاص الفاظ کی میں بات کر رہی ہوں.